बेटी सकीना को आपने कहीं देखा है? क्या मेरी भतीजी सकीना पे कहीं नजर पड़ी है? क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? 5 साल की बच्ची है, ऊंट से नीचे गिर गई है, आपने कहीं रास्ते में पाया? क्या आपने कभी देखा? जवाब देने के बजाय उस मुअज्जमा ने अपना आंचल हटाया, गोद में हजरत सकीना बैठी हुई आंसू बहा रही थी, आंसू बहा रही है हजरत सकीना। वो मुअज्जमा आंख से आंसू पोंछती जा रही है, उसे तसल्ली दे रही है। हजरत ज़ैनब अश्कबार हो गई, ए मुअज्जमा, हर एक ने तो मेरी सकीना को तमाचे लगाए, सबने जुल्म किया, सबने परेशान किया, सबने तमाचे लगाए। आप कौन है जो मेरी बच्ची पे रहम आ गया? आप कौन है जिसको मेरी बच्ची पे तरस आ गया? हजरत उस मुअज्जमा ने हजरत सकीना को गोद से नीचे उतार दिया, चेहरे से जब पर्दा हटाया, कोई और नहीं फातिमा ज़हरा नजर आ रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा। या रसूल अल्लाह। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? हर मकाम पर मुलाकात होती चली जा रही है, कभी अब्बू से मुलाकात होती है, कभी आपसे मुलाकात होती है, सब लूट जाने के बाद मिल रहे हैं आप लोग। क्या नहीं देख रही है? देखिए ना, हुसैन को कत्ल कर दिया लोगों ने, देखिए ना, असगर को भी मार दिया लोगों ने, कासिम अब्बास भी चले गए। अम्मी जान कहाँ रह गई थी? पहले आ जाती, आपकी दुआ की बरकत से सब बच जाते। हजरात, सिर्फ महसूस करो कितनी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। फिर भी हम उससे संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। बोलो उन बेनमाजियों से पूछो जिस नमाज की अहमियत हुसैन ने मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब को एक रात की मोहलत मांगकर बताई थी। जिंदगी की आखिरी रात है, मोहलत दे दो यजीदियों, ताकि जी भर के आज खुदा की इबादत कर लो। अल्लाहु अकबर। जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन मोहलत मांगी जा रही है तो अल्लाह की इबादत के लिए पूरी जिंदगी गुजर जाती है हमारी, मगर एक वक्त की नमाज के लिए हम फुर्सत नहीं हमारे पास होती है, वक्त हम नहीं निकाल सकते हैं। इस्लाम कितनी मुसीबतों के बाद हम तक पहुंचा है, आप सिर्फ महसूस करो। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा, कूफा के करीब काफिला पहुंचा। हुक्म होता है अभी कूफा के बाहर ही उस काफिले को रोक दो। अभी गलियां सजाई जा रही हैं, कूचों को सजाया जा रहा है, शहर को सजाया जा रहा है। तकरीबन 36 घंटे कूफा के बाहर उस काफिले को ठहरा दिया गया। चिलचिलाती धूप है। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं, बात सच्ची हो तो दुआओं से नवाजें आप हजरात। और ये भी मैं बता दूं, इधर उधर की कोई बात मैं कर नहीं रहा हूं। मैं जितनी बातें पेश कर रहा हूं ये सब हवाले हैं, या तो इब्ने कसीर की बातें हैं, या तफसीर रूहुल बयान की बातें हैं, या गुन्नियतुत तालिबीन की बातें हैं, या फिर फतवा रज़विया की बातें हैं। हजरात, इन सारी किताबों से कुछ बातों को निचोड़ कर मैंने एक जगह रखा है, जिसका नतीजा आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। हजरात, उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहता हूं, आप तवज्जो के साथ मेरी चंद बातें सुनने में अपनी गुफ्तगू ताकि खत्म करो। हजरात, काफिला तकरीबन 36 घंटे तक कूफे के बाहर, बीमार आबिद उसी हाल में, गले में तोक है, पांव में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ी है, चिलचिलाती धूप है, गर्म जमीन है। हजरात, 36 घंटे के बाद हुक्म होता है अब उसे अंदर दाखिल कर दो। जब काफिला शहर के अंदर दाखिल हुआ, हर तरफ ऐलान हो रहा है, औलादे फातिमा का तमाशा देखने वालों निकल पड़ो, ये देखो वो लोग हैं जिन्हें कैद किया गया है। अल्लाहु अकबर। जरा सा तवज्जो चाहूंगा, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैदी जो लोग बनाए गए हैं ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, किसी को पता नहीं था। सच्चाई की खबर किसी को नहीं थी, इसलिए कि यजीद ने तो गलत बयानी से काम लिया था, गलत अफवाह फैलाया था। ये कहां बताया था लोगों को कि इमाम हुसैन के साथ ऐसा कर रहा हूं मैं, नबी के नवासे के साथ ये धोखा कर रहा हूं मैं, वो तो कुछ और ही बयान करके लोगों को वर्गलाया था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नतीजा ये होता है, बड़ी तफसील में नहीं जा रहा हूं, समेटना चाहता हूं मैं गुफ्तगू को। काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद तौहीन करना चाह रहा था इमाम हुसैन की, और यजीद की तारीफ करना चाह रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, ना हंजारो, तुझे खबर नहीं
جس کے سامنے تو کھڑا ہو کر توہین کرنا چاہتا ہے، خبردار یاد رکھ، خدا نے تجھے ڈھیل دے رکھا ہے تاکہ تیرے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تم اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو جرم تم نے کیا ہے اس کی سزا تو تجھے قیامت کے میدان میں بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا تو تجھے ملے گی۔ وہ تو نبی کے کونوں مقاصد ملاحظہ فرما رہے ہیں، یاد رکھو۔ کچھ پہچان کرائی ہے زین العابدین نے، ایک تاریخی تقریر فرمائی، غیرت انگیز خطاب فرمایا آپ نے۔ ابن زیاد وہی ڈھیر ہو جاتا ہے، اپنے ہی دربار میں وہ رسوا ہو گیا، اپنے ہی دربار میں وہ جب ذلیل ہو گیا تو غصے میں لال پیلا ہوا، کہا جلدی سے اسے قید خانے میں قافلے کو ڈال دو۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا، اہل حرم کے قافلے کو کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرات گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 34 دنوں تک وہ قافلہ کوفہ کے قید خانے میں رہا۔ کوفہ کے قید خانے میں 34 دنوں تک وہ قافلہ رہا، جہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ دن کب نکلا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ رات کب آئی ہے۔ کھانا ملتا تو بڑا مختصر، پانی بھی ناپا تولا ہوا ملتا کہ پیاس بھی نہیں بجھتی، بھوک بھی نہیں مٹتی، مگر پیارے مسلمانوں، وہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ سب قربان کرنے کو تیار ہے۔ اسلام آپ تک پہنچانا تھا، سب برداشت کر رہے ہیں، اسلام آپ تک پہنچانا تھا، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تاکہ اسلام آپ تک پہنچایا جائے۔ جی لگاؤ پیارے مسلمانوں، اب 34 دنوں کے بعد حکم ہوتا ہے، یزید کا حکم نامہ پہنچتا ہے، ابن زیاد دمشق بھیج دو، کوفہ دمشق بھیج دو، کوفہ سے اس قافلے کو دمشق بھیج دو۔ اب یہ قافلہ چلا ہے، دمشق کی طرف چلا ہے، کوفہ کے قید خانے سے قافلہ نکالا گیا ہے، اہل حرم کو نکالا گیا ہے، نورانی قافلے کو نکالا گیا ہے، دمشق کی طرف چلا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں 1-2 منزل نہیں بلکہ 19 منزلیں ان لوگوں نے طے کیا ہے، 19 منزلیں طے کیا، تب کہیں دمشق کے قریب پہنچے ہیں، یہ قافلہ پہنچا۔ حضرات مگر اسی سفر کا ایک اور واقعہ سنیے، ایک اور بات سنیے۔ جب قافلہ چلتا رہا، ایک روز شام ہوئی، رات کی تاریکی آنے لگی تو یزیدیوں نے کیا کیا؟ یزیدیوں نے ڈیرا ڈال دیا، وہاں ڈیرا ڈالا جہاں ایک گرجا گھر نظر آیا۔ علماء کرام کو یہ بات معلوم ہے، آپ سے بتا رہا ہوں، ایک گرجا نظر آیا، یزیدیوں نے نیزے کو گرجا کی دیوار سے لگا کر رکھ دیا، اور جیسے کہ نیزے کو گرجا کی دیوار سے لگا کے رکھا، نیزے پر سر ہے، شہدائے کربلا کے سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، نیزہ دیوار سے لگا ہوا ہے۔ اچانک گرجا کی دیوار پھٹ جاتی ہے، گرجا کی دیوار شق ہو جاتی ہے، اور اسی دیوار کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ایک ہاتھ باہر آتا ہے، اس ہاتھ میں لوہے کا قلم آتا ہے۔ اللہ اکبر، لوہے کا قلم ہے، اور وہ لوہے کا قلم امام حسین کے سر سے جو خون بہا تھا، اسی خون سے اسے ٹچ کیا اس قلم کو، اور اس کے بعد گرجا کی دیوار پر ایک شعر لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد میدان قیامت میں نبی سے شفاعت کی امید کیسے رکھتے ہو؟ نبی سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ یزیدی بکھلائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو غضب ہو گیا، چلو یہاں سے جلدی بھاگو۔ قافلہ پھر وہاں سے چلتا رہا۔ دوسری شام ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں دوسرا گرجا، وہ گرجا کی دیوار پہ وہ شعر پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے جو وہاں لوہے کے قلم نے لکھا تھا، پہلے سے لکھا ہوا پایا۔ بے چین یزیدی گرجا کے فادر سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا، کب لکھا، کیوں لکھا؟ فادر نے جواب دیا، تمہیں کیا غرض اس سے؟ مجھے نہیں معلوم یہ کب لکھا گیا اور کس نے لکھا، ہمارے باپ دادا بتاتے چلے آ رہے ہیں، پردادا نے یہی بتایا ہے۔ نبی یہ کونوں مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 500 برس پہلے یہ شعر اس دیوار پہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مقام شہدائے کربلا، زندہ باد، شہید اعظم، زندہ باد، شہید اعظم۔ زندہ باد۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ کس نے لکھا؟ کوئی جواب نہ دے پایا۔ اچانک پادری کی نظر پڑی سر حسین پر، سبحان اللہ، چہرہ چمک رہا، چہرہ دمک رہا، نظر جمی تو جمی کی جمی رہ گئی۔ اے لوگوں، یہ سر کس کا ہے؟ کس کا سر ہے؟ ابن علی کا ہے۔
ابن علی وہ علی جو نبی کا داماد ہے. ہاں ہاں وہی علی. ارے ظالم صاف کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے یہ حسین کا سر ہے؟ ڈھیر ہو گئے وہی یزیدی. ایک بات رکھی اس گرجا کے پادری نے کہا سنو مجھے کیا بحث کس کا سر لائے ہو نہ لائے ہو مگر یہ سر آج کی رات مجھے دے دو. علماء بیان فرماتے ہیں میں تازہ صرف کر دیتا ہوں. یہ سر آج رات مجھے دے دو 1000 دینار تو لے لے اس کے بدلے مگر رات بھر کے لیے یہ سر دے. یزیدی ٹھکرا نہ سکے دینار لے لیا سر حسین دے دیا. پادری کا مقدر دیکھو اللہ اکبر. پادری کے نصیبے پہ قربان جاؤ اس فادر کے مقدر پہ قربان جاؤ. اس نے صاف کیا ہے سر حسین کو اسے دھویا ہے مخملی غلاف اس پہ چڑھایا ہے اونچے مقام پہ سر حسین کو رکھا ہے. رات بھر دیدار کرتا رہا رات بھر زیارت کرتا رہا. حسین کے سر سے ایک نور نکلتا ہے آسمان کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جس سے زمین و آسمان منور ہوتے چلے جا رہے ہیں. صبح ہونے سے پہلے پادری نے اعلان کیا حسین کون کہتا ہے کہ آپ مر گئے؟ ارے آپ تو زندہ ہیں ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کلمہ پڑھا دیجئے. پادری نے کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گئے. محترم دوستو وعدے کے مطابق آئے ہے جو حسین کا عاشق ہو جائے وہ بے وفا نہیں با وفا ہوتا ہے. نبی کا وفادار اپنی قوم کا وفادار ہوتا ہے. وعدہ کیا تھا صبح دے دوں گا لے جا. میرا کام ہو گیا سبحان اللہ میرا کام ہو گیا اب تو لے جا. لے کے چلا. قافلہ چلتا رہا دمشق کے قریب پہنچا. اب یہ قافلہ جب دمشق کے قریب پہنچا ہے محترم دوستوں اور بزرگوں اب پھر روک دیا گیا. ابھی قافلے کو باہر ٹھہراؤ باہر. سجاوٹ ہو رہی ہے دمشق شہر کی سجاوٹ ہو رہی ہے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے اعلان پر اعلان ہو رہا ہے. دیکھو تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں نکل پڑو. سجانے کے بعد حکم ہوتا ہے قافلہ اندر کرو. قافلہ چلا جا رہا ہے سر حسین آگے جا رہا ہے پیچھے اہل حرم کا قافلہ ہے. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اولاد فاطمہ کا تماشا دیکھنے والوں نکل پڑو. مگر کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان لوگوں کا جرم کیا ہے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ خطا کس کی ہے. کسی کو پتا نہیں تھا گناہ کس نے کیا ہے. قافلہ چلتا رہا اچانک حضرت سکینہ تڑپ جاتی ہے. پیاس برداشت نہ کر سکی. شدت پیاس کی بنیاد پر عورتیں جو چھت پر سے تماشا دیکھ رہی تھی ایک عورت پہ نظر پڑی حضرت سکینہ کی. بہن ذرا پانی پلائے گی ذرا سا پانی دے دو نا چند قطرے پانی کے دے دو. عورت کو رحم آ گیا عورت کو ترس آ گیا. انہوں نے ایک پیالہ پانی بھیج دیا مگر ایک شرط کے ساتھ بھیجا اے بچی یاد رکھ یہ پانی پی لینے کے بعد میری جو حاجت ہے وہ پوری کر دینا. میری ضرورت ہے اسے پوری کر دینا. میری بھی کچھ تمنائیں ہیں اسے پوری کر دینا. پانی پی لے اس کے بعد یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے. حضرت زینب نے اس آواز کو سن لیا. حضرت زینب نے آواز دیا اے بیٹی سکینہ ابھی پانی مت پینا. یہ فاطمہ کے گھر کی ریت رہی ہے کسی کا احسان لیتا نہیں کسی کے احسان نہیں لیتا ہے. احسان جتاتا ہے احسان کسی پر لاد دیتا ہے وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. پہلے اس کی ضرورت پوری کر دے تب پانی پینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ضرورت پوری کر دے پہلے اس کی حاجت پوری کر دے پہلے اس کی تمناؤں کی تکمیل ہو جائے تب پانی پینا. بول عورت تیری حاجت کیا ہے. بول عورت تیری ضرورت کیا ہے. بول عورت تیری تمنا کیا ہے. اس عورت نے جواب دیا میری ضرورت یہ ہے پانی پی لینے کے بعد دعا کر دینا کہ میرے بچے یتیم نہ ہو. دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن امام حسین کی زیارت ہو جائے. اور ایک ضرورت یہ ہے کہ حضرت زینب کی زیارت ہو جائے. حضرت زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا آواز دیا اے خاتون تیری ضرورت پوری ہو گئی. حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہے وہ نیزے پر حسین کا سر جا رہا ہے. اس کی بہن زینب میں ہوں زیارت کر لے. جس نے پانی مانگا ہے وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے.
سبحان اللہ اتنا سننا تھا وہ عورت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. محسوس کریں آپ صرف وہ دل کیسا دل تھا. ظلم کا پہاڑ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. صبر کرتے جا رہے ہیں لوگ, برداشت کرتے جا رہے ہیں لوگ. اگر یہ ظلم پہاڑ پہ بھی ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر اولاد فاطمہ کا کلیجہ کہو, ان کا حوصلہ کہو کہ وہ سب برداشت کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی خاطر, آپ کی خاطر. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اتنی قربانیاں جب ہماری خاطر دی گئی ہیں تو ہم بھی کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں کچھ کرنے کو؟ کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیں تو ذرا. سبحان اللہ. اگر آپ تیار ہیں تو یاد رکھو, نہ آپ سے دولت مانگی جا رہی ہے, نہ آپ کے بچوں کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کچھ قربان کریں تو چند منٹوں کا وقت آپ قربان کر کے مسجد کے عادی ہو جاؤ, نماز کے عادی ہو جاؤ. یہی تو صلہ ہے. سبحان اللہ. تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ حسینی ہے, سمجھ میں آئے کہ یہ حسینی ہے, سمجھ میں آئے کہ یہ نبی کا عاشق ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں, قافلہ اب یزید کے دربار میں پہنچا. قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. یزید حسین کی توہین کرنا چاہتا ہے, اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے. ابھی چند جملے تو اس نے پیش کیا ہی تھا. حیدر کرار کی بیٹی کو جلا لایا, حضرت زینب کو جلا لایا. آگے بڑھی بے شرمو, حیا نہیں آتی تیرے سامنے اولاد فاطمہ ہے, حیا نہیں آتی نبی کے گھرانے کے افراد تیرے سامنے ہیں, سر اٹھانے کی تیری جرت کیسے ہو گئی؟ اپنی نگاہیں نیچی کر لو, پہچانتے نہیں؟ زین العابدین آگے بڑھے. لوگوں بات میری سنو, بات یزید کی مت سنو, میری بات سنو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگوں, جو مجھے پہچانتا ہو وہ, جو نہیں پہچانتا ہو وہ, سب کو میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں, سب کو اپنی پہچان کرا رہا ہوں. میں کون ہوں, میں کون ہوں, یہ قافلہ کیسا ہے, تعارف کرا رہے ہیں حضرت زین العابدین. لوگوں سنو, میں علی کا پوتا ہوں, میں علی کا پوتا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس پر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے. میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو میدان محشر میں ہم سبوں کی شفاعت فرمائیں گے. میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کی بارگاہ میں فرشتے سلام محبت پیش کیا کرتے ہیں. تجھے معلوم لگی, میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے. تعارف کراتے جا رہے ہیں, پہچان کراتے جا رہے ہیں, انٹروڈکشن کراتے چلے جا رہے ہیں, پہچان ہوتی جا رہی ہے, تقریر کرتے جا رہے ہیں. حضرت زین العابدین, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت زین العابدین ابھی خطبہ دے کی رکھے تھے, تقریر فرما کی رکھے تھے, پورے مجمع سے چیخنے کی آواز آنے لگی, لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے. یزید کو پتا چل گیا اب اس کی پہچان ہو گئی ہے, میرا بھنڈا پھوٹ گیا ہے, اب میں ذلیل ہو گیا, اب میں رسوا ہو گیا. وہ غصے میں لال پیلا ہوا, کہا جلدی سے قید خانے میں ڈالو. پھر اہل حرم کو دمشق کے قید خانے میں ڈال دیا. ایک عرصہ تک وہ قافلہ دمشق کے قید خانے میں رکھا گیا. محسوس کرو, آپ کریں, آپ محسوس, آپ کے گھر کا کوئی فرد قید کیا جائے, کسی کو جیل ہو جائے تو کس قدر بے چینی ہوتی ہے. آج تو پوری کائنات کے سرداروں کے گھرانے کی بات ہے. سوچو تو ذرا, جسے اللہ نے پاور یہ دیا ہے کہ اے احد کا پہاڑ اگر کہہ دوں کہ یہ سونا ہو جائے تو وہ ہو جائے, اتنا بڑا اختیار, مگر پھر بھی آج دیکھو قید ہے, قید خانے میں پڑے گئے. کیوں؟ پاور کیوں نہ دکھایا, اختیار کیوں نہ دکھایا؟ صرف اس لیے کہ آپ کے گھروں تک اسلام پہنچ جائے. حضرات, اب میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن سنیں, ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ قافلہ وہی ہے. ایک روز حضرت زینب اسی قید خانے میں نماز بیٹھی بیٹھی پڑھ رہی تھی.
बैठी बैठी नमाज पढ़ रही थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, फूफी जान कभी आपने बैठ के नमाज अदा न किया? हमेशा आपको देखा खड़ी होकर नमाज पढ़ती रही, नफल भी आपको कभी बैठ करके पढ़ते हुए नहीं देखा। आज आप बैठ करके नमाज क्यों पढ़े? आपने आज बैठ कर नमाज क्यों अदा की? हजरत ज़ैनब का जुमला समाअत करो। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, ए बेटा क्या बताऊं, जब तक जिस्म में तवानाई थी तो खड़ी होकर नमाज अदा कर रहे थे, अब ताकत नहीं है कि खड़ी होकर नमाज अदा करो, मगर नमाज है जिस हाल में भी हो बंदगी करनी है। हजरत गिरामी, एक अरसे से कैद खाने में है मगर नमाज नहीं छूट रही है, बंदगी नहीं छूट रही है, इबादत नहीं छूट रही है। हम तो खुश हैं, हर हाल में खुश होने के बाद भी हमें नमाज की फिक्र नहीं है। पैगाम तो यही है करबला का, खुदा के करीब होना चाहते हो, नबी की रजा हासिल करना चाहते हो तो नमाज के करीब हो जाओ। हजरत गिरामी एक अरसा गुजर जाने के बाद हजरत सकीना ने एक रोज हजरत सकीना ने हजरत ज़ैनब से कहा, फूफी जान आज के बाद हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, आज के बाद मुलाकात नहीं होगी, हमें आप लोग नहीं देखेंगे। क्यों? कहा अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। अल्लाह अकबर। अहले हरम का काफिला दहाड़े मार कर रोने लगे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप अंदाजा लगाओ हजरत सकीना क्या कह रही हैं, आज के बाद आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। और ए हजरत ज़ैनब, ए मेरी फूफी जान, जब मेरा इंतकाल हो ना, जब मेरा विसाल हो जाए, ऐसी जमीन में मुझे दफन कीजिएगा जहाँ तरावट महसूस हो, जहाँ नमी हो जमीन में। इसलिए मेरी फूफी जान के प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर मेरी हड्डी सोख्ता हो गई है, इसलिए ऐसी जमीन में दफन करना कि मेरी हड्डियों को तरावट महसूस हो। अल्लाह अकबर। हमारी प्यास का आलम देख है कि हम पे प्यास लगे तो चलना फिरना मुश्किल हो जाए, ये जानते हैं कि हम कमजोर हो जाते हैं, मगर हजरत सकीना की प्यास का आलम यह है कि उनकी हड्डी तक सूख गई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना का उसी कैद खाने में विसाल हो जाता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन लेके चले हैं, कब्र तैयार होती है। कब्र जब तैयार होगी, हजरत ज़ैनुल आबिदीन सकीना को लेकर जैसे कि कब्र के अंदर दाखिल हुए, दो हाथ निकले, कहा है सज्जदे सज्जाद, मेरी पोती सकीना को मेरे हाथ में दे दो, मैं इसकी दादी फातिमा हूँ, मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। हर मकाम पर आप महसूस कीजिए मुलाकात सबसे हो रही है, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा नजर आ रहा है, सब जिंदा नजर आ रहा है, सबके सब जिंदा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्यों नहीं जिंदा होंगे? जो घराना औरों को जिंदगी देता हो वो मरेगा कैसे? हक है बेशक। जो जिंदगी दे वो कैसे मरेगा? हजरात, अब मैं अपनी बात खत्म करूं, एक बार जी लगाकर दरूद पाक आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक अरसा कैद खाने में एक अरसा गुजर गया। तवज्जो से सुनिए, आपकी तवज्जो फिर बढ़ गई। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें फिर बंद करें, आप बंद करें। तसव्वुर ये रहे कि मैं करबला में हूँ, तसव्वुर ये रहे कि हुसैन हमें देख रहे हैं। आपकी कैफियत ऐसी हो कि हम करबला में हैं। आप हाथों को फिजा में लहराओ, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात, एक अरसा के बाद अब्दुल्ला नामी एक शख्स उसी कैद खाने से गुजर रहा था जहां अहले हरम का काफिला है। अचानक एक आवाज मिलती है, आवाज में कमजोरी है, आवाज में नकाहत है, आवाज में दर्द है। वो आवाज क्या है? फूफी जान अब्बू कब आएंगे? फूफी जान हम लोग घर कब जाएंगे? फूफी जान अब्बू कब ले जाएंगे यहाँ से? फूफी जान अंधेरे में हम लोग कब तक रहेंगे? ये अंधेरों की घुटन सुन लिया अब्दुल्ला ने, आवाज में दर्द है, कान लगाए सुनते रहे। ये आवाज कैसी है? ये सिसकियां कैसी है? ये दर्द कैसा है? ये आहो बका कैसा है? ये फरियाद कैसी है? कान लगा कर सुनते रहे, थोड़ी देर तक सुनते रहे। दोनों
दोनों फूफी और भतीजी बातें करती रही। फूफी जान बताइए ना फूफी जान, कब जाएंगे हम लोग घर, कब आएंगे अब्बू, कब लेने के लिए अब्बू आएंगे, कब हम लोग अपने वतन पहुंचेंगे। बात होती रही। अब्दुल्ला बर्दाश्त न कर सका, वो अहले दिल था, चला वो अपने घर दौड़े दौड़े गया, अपने घर गया दौड़े दौड़े। ऐ मेरी बीबी, आज यजीद के कैद खाने के करीब से मैं गुजर रहा था, अचानक दर्द भरी आवाज मिली, सिसकियों की आवाज मिली, हिचकियों की आवाज मिली। मैंने महसूस किया। मेहमान का खैर मकदम कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र नवासे रसूल। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेहमान खतीब तशरीफ ले आए हैं, बलबला अंगेज खिताब आप समाअत फरमाएंगे हजरत से। अब आप लोग तवज्जो के साथ 5 मिनट सिर्फ मेरी बातों को समाअत कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर गया, अपनी बीवी से अर्ज किया, ऐ मेरी बीवी एक बात बताओ, मेरा दिल पिघला जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। एक ऐसी आवाज मैंने सुना है, उस दर्द में, उस आवाज में बड़ा दर्द है, उस आवाज में बहुत कैफियत है, उस आवाज में बहुत दर्द है। ऐ मेरी बीवी मैंने सुना है। कहने वाला कोई कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, ऐसी आवाज थी। वो अपने घर जाने की बात कर रहे थे, लगता है किसी ने कैद कर दिया है, यजीद ने उसे कैद कर दिया है, खाना उसे देता नहीं है, पानी उसे देता नहीं है, लगता है वो कमजोर हो चुके हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, हर रात में, जुमा की हर रात में नजरे हुसैन का खाना बनाकर, जो हुसैन के नाम पे खाना तकसीम करती है, आज वो खाना न तकसीम करना। आज जुमा की शब है, आज जुमा की रात है, आज खाना तकसीम न करना, आज वो खाना दूसरों में ना बांटना, बल्कि लेकर चली जाना यजीद के कैद खाने में और उन गरीबों को खिला देना, उस यतीम को खिला देना, उस लाचारों मजबूर को खिला देना, दुआएं मिल जाएंगी। वो चली है, वो मोमिना औरत थी, उन्होंने मोहब्बत से खाना बनाया है, नजरे हुसैन का खाना बनाया, खान अपने सर पे उठाया और लेकर चली है। कैद खाना के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचती है, दरवाजे से देखती क्या है, एक नहीं वो नातवा कमजोर पड़ा हुआ है, हड्डी जिस्म के अंदर है, सिर्फ गोश्त है ही नहीं, जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डी जिस्म में पड़ी हुई है, बड़ा कमजोर बैठा है, गले में बड़ा जख्मों के निशानात हैं, वो आगे पीछे देख भी नहीं सकता, अपनी गर्दन दाएं बाएं कर भी नहीं सकता। वो औरत का बयान है, आगे बढ़ना चाह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी, उन्होंने इशारे से बताया, मुझसे कोई बात न करो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, जख्म के निशानात हैं, जख्म बड़ा गहरा है, मेरी आवाज निकल न पाएगी। अभी वो सुन ही रही थी, अचानक उसकी नजर थोड़ी सी जब तिरछी हुई है, तो देखती क्या है, वो मोमिना औरत, एक और औरत बैठी है, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है, उसकी गोद में है, आवाज उसकी बड़ी प्यारी है, धीमी धीमी आवाज है, आवाज में बड़ी नकाहत है। वो दौड़ी वहां पहुंचती है, बेबी लीजिए ये खाना आप ही के लिए लाई हूँ, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बीमार को भी खिलाइए। उसे क्या मालूम था कि ये बीमार कौन है, उसे क्या मालूम था कि ये बच्ची कौन है, उसे औरत को क्या मालूम था कि ये औरत कौन है, ये बच्ची कौन है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब इतना जो सुनना था, लीजिए खाना खाइए, लीजिए खाना खाइए। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बीबी ये खाना तूने दिया, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर ले जा, हम आले मोहम्मद पर सदका हराम है, आले मोहम्मद पर सदका हराम है, हम सदका का खाना नहीं खाते, ले जा। औरत ने जवाब दिया, ये सदका का खाना नहीं है बहन, नजरे हुसैन का खाना है, खाइए, नजरे हुसैन का खाना है। क्या मतलब? कहा हर जुमा की रात को नजरे हुसैन का खाना बनाती हूँ, गरीबों में तकसीम करती हूँ, हर जुमा की रात को हुसैन की सलामती की दुआ करती हूँ, हुसैन की जिंदगी की दुआ करती हूँ, उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। ये नजरे हुसैन का खाना है, खा लीजिए। मेरे शौहर ने बताया तो मैं लेकर आ गई, मुझे मत ठुकराइए, ये सदका नहीं है, ये सदका का खाना नहीं है, नजरे हुसैन का खाना है। क्या मतलब? ये नजरे हुसैन का खाना क्यों बनाती है तू?
حسین کی لمبی عمر کی دعا کیوں کرتی ہے تو؟ حسین کی سلامتی کی دعا کیوں کرتی ہے تو؟ اب اس نے جو واقعہ بتایا ہے اسے سماعت کر لو، میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مومنہ عورت نے بتایا، میں باپ کی اکلوتی بیٹی، میرے ابو مجھ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میں جب ایک بار بیمار ہو گئی، مجھے لوگوں نے پہنچایا حکیم کے پاس، حکیم جواب دے دیا، ڈاکٹر جواب دے دیا، طبیب جواب دے چکے، کہا یہ لا علاج ہے۔ معالجوں نے لا علاج کہہ کے مجھے ٹھکرا دیا، مجھے واپس کر دیا۔ میرے ابو بہت پریشان ہو گئے، اب تو اکلوتی بیٹی ہے، میری بیٹی دنیا سے چلی جائے گی، میں زندہ رہوں کیسے؟ میری بیٹی میری نگاہ کے سامنے چلی جائے گی دنیا سے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو کلیجہ پیٹنے لگا، لیکن ایک بات اس کے دماغ میں اتر گئی فوراً کہ جہاں کوئی علاج نہیں ہوتا، ایک در وہ ہے جہاں لا علاجوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں بیماروں کو شفا ملتی ہے، جہاں کم عمر والوں کو لمبی عمر ملتی ہے۔ چلو اپنی بیٹی کو لے کر چلتی ہوں۔ چنانچہ میرے ابو نبی قوم مکہ کی بارگاہ میں پہنچے، رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے، سید الانبیاء کے قدموں میں جا کر مجھے ڈال دیا، اللہ اکبر، نبی کے قدموں میں ڈال دیا، التجا کیا، یا رسول اللہ میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، لیکن معالجوں نے لا علاج کر کے اسے رخصت کر دیا، اب یہ بچے کی دیکھی، یا رسول اللہ آپ کی دعا تو مستجاب الدعوات ہے، آپ دعا فرما دیتا کہ اسے زندگی مل جائے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، میری بچی کے لیے زندگی کی دعا دے دیجئے، میں اپنی بچی کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ ابھی ابو سے بات ہو ہی رہی تھی، اچانک دروازے سے سبز پردہ کھسکا، اچانک ایک ننھا سا بچہ ننھے ننھے قدموں سے چل کر آ رہا تھا، چہرہ بڑا نورانی تھا، چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آواز دیا، حسین آؤ آؤ، دیکھو حسین، یہ باپ بڑا پریشان ہے، بیٹی لا علاج ہو گئی ہے، یہ بیٹی لا علاج ہو گئی ہے، اے حسین سر پہ ہاتھ رکھ دو، اے حسین اس کے لیے دعا کر دو، اے حسین اس کے لیے دعا کر دو، اس کی زندگی کی سلامتی کی دعا کر دو۔ چنانچہ وہ بچہ قریب آیا، چہرہ جس کا چمک رہا تھا، جسے نبی نے حسین کہہ کے آواز دیا تھا، وہ حسین قریب آیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھتا جا رہا تھا، دم کرتا جا رہا تھا، دم کرتا جا رہا تھا، مجھے زندگی ملتی چلی جا رہی تھی، سر سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے محسوس کیا کہ زندگی مل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، او شخص لے جا اپنی بیٹی کو، میرے حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ میرے ابو مجھے لے کر گھر آئے اور مجھے وصیت کیا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو کہا، بیٹی جب تک تو زندہ رہنا حسین کے نظر کا کھانا تقسیم کرتی رہنا، ان کی سلامتی کی دعا کرتی رہنا، ان کی زندگی کی دعا کرتی رہنا۔ اے بی بی میں اسی لیے نظر حسین کا کھانا بناتی ہوں، تقسیم کرتی ہوں، اسی حسین کے صدقے میں زندگی ملی ہے، لیکن آج تک دوبارہ پھر زیارت نہیں ہو پائی ہے۔ میں نظر حسین کا کھانا تقسیم کرتی ہوں، ان کی لمبی عمر کی دعا کرتی ہوں، ان کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ آپ بھی کھائیے یہ کھانا، اس کھانے میں برکت ہے، طاقت آ جائے گی آپ کو، کھا لیجئے یہ کھانا، زندگی مل جائے گی آپ کو، کھا لیجئے یہ کھانا، سانسوں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ ایک کہی رکھی تھی، حضرت زینب دہاڑے مار کر رونے لگی، اے بی بی کیا ہوگا یا رونے کیوں لگی؟ حادثہ میرے ساتھ ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ واقعہ میرے ساتھ گزرا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے تو واقعہ بیان کیا ہے، خیر تو ہے، آپ کیوں رونے لگی؟ کہا، اے خاتون سن، جس حسین کے نظر کھانا تو بناتی ہے، جس کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، اب وہ حسین نہ رہے، ظالموں نے شہید کر دیا ہے، ظالموں نے مار ڈالا ہے، اب اس کی زندگی کی دعا نہ کرنا، اب اس کی سلامتی کی دعا نہ کرنا۔ اسی کی بیٹی سکینہ ہے، دیکھ لے، اسی کی بہن زینب میں ہوں، مجھے دیکھ لے، اسی کا بیٹا بیمار عابد ہے، اسے دیکھ لے۔ وہ خاتون برداشت نہ کر سکی، چیخ کر وہیں دم توڑ دیتے۔ کتنی مصیبتیں آئی ہیں، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات باتیں ختم نہیں ہوں گی، بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، بڑا طویل واقعات کربلا ہے، لیکن حضرات واقعہ کربلا بڑا طویل ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو اب یہاں سے ختم کر دوں۔ زین العابدین کو ایک روز بلایا یزید نے کہ سنو، آپ جانا چاہیں تو مدینہ چلے جائیں، ختم کر رہا ہوں، جانا چاہیں تو آپ مدینہ تشریف لے جائیں، رہنا چاہیں تو یہیں رہیں۔
ہر آرام میں دینے کو تیار ہوں, ہر خواہش کی تکمیل کرنے کو تیار ہوں. اور ہاں, میں آپ کے ابا کو شہید کیا ہے, آپ کے ابا کا خون بہا دینا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. زین العابدین چلے وہاں سے حضرت زینب کے پاس پہنچے, اپنی پھوپھی زینب کے قریب گئے. پھوپھی جان دیکھیے نا, زینب کے پاس گئے, کہا پھوپھی جان دیکھیے نا, یزید ایسا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کے ابا کا خون بہا دینا چاہتا ہوں. حضرت زینب کو جلال آ گیا. وہ خون بہا دے گا, حسین کا خون بہا دے گا, کس کی کا خون بہا دے گا, کس کا خون بہا دے گا, وہ عباس کا خون بہا دے گا یا قاسم کا, اور محمد کا خون بہا دے گا یا مسلم کا, اس کا خون بہا دے گا, علی اکبر کا خون بہا دے گا یا علی اصغر کا, یا حضرت امام حسین کا خون بہا دے گا. اے عابد بیمار کہہ دو اس سے, اے سجاد کہہ دو اس سے کہ ہمیں خون بہا یہاں نہیں چاہیے, وہاں خون بہا دے گا. جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے, وہاں علی بھی موجود ہوں گے, وہاں فاطمہ بھی موجود ہوں گی, وہیں پر وہ خون بہا پیش کرے گا. محترم دوستو, ایک قیامت تھی جو گزر گئی. حضرات آپ محسوس کریں صرف کتنی مصیبتیں پڑی ہیں, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. کیا آپ محسوس کیا آپ نے اب تک, کیا واقعات کربلا ختم ہو گئے؟ نہیں, باتیں ساری پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک جھلک تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ قریب ہو سکو امام حسین سے, قریب ہو سکو. آپ کی محبت امام حسین سے, حسین سے محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے, اور اس نظریے کے ساتھ کہ اتنی قربانیاں جب نبی کے گھرانے نے دی ہے تو ایک قربانی ہم یہ دیں گے کہ ہم مسجد کو آباد کرتے رہیں گے. حسین کا صدقہ ہمیں ملتا رہے گا, علی اکبر کا صدقہ ہمیں ملتا رہے گا, فاطمہ زہرا کا صدقہ ہمیں ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں, مولا کریم جن لوگوں نے امام حسین کے ذکر کی محفل سجائی ہے ان کی دنیا بھی سجا دے, آخرت بھی سجا دے. مولا آمین کہیے. دنیا بھی سجا دے, سب کی آخرت بھی سجا دے. جو کچھ میں نے کہا کہیں پر کوئی لغزش, کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں ان خطاؤں سے میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں میری توبہ کو قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. آج کا یہ خوبصورت, یہ عظیم الشان اجلاس جو ہمارے مداح مصطفیٰ اپنے کلام سے نوازے اور حضرت کے خوبصورت خطاب آپ نے سنا, اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس کی سی ڈی انبا پر مسجد کے پاس کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس کیسٹ کو انبا مسجد کے پاس کرامت علی سے اس کیسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں.